اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت فرزند کے موضوع پر کچھ گفتگو جاری تھی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. تربیت کے مختلف جو اقسام ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی. ان میں سے پہلا جو ہے تربیت اعتقادی میدان میں والدین کے اوپر بچے کی تربیت کرنا واجب ہے. آج ہم تربیت عبادی کے حوالے سے گفتگو اور کچھ نکات بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تربیت عبادی کسے کہا جاتا ہے؟ تربیت عبادی سے مراد یہ ہے کہ والدین کے اوپر شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے، اپنے فرزندوں کو جو ہے خداوند متعال کی اطاعت اور بندگی کرنے کا طریقہ سکھائیں، نماز اور روزے کا اور جو عبادات ہیں ان کو سکھائیں اور ان میں ذوق اور شوق پیدا کرے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے، خدا کے سامنے بندگی کر سکیں اور خدا کی عبادت کر سکیں. اب سیرہ معصومین علیہم السلام میں ہمارے لیے مختلف نمونے اس حوالے سے ملتے ہیں. تربیت عبادی جو ہے، بالغ ہونے سے پہلے ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے. جس طرح معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے 5 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیتے ہیں اور 7 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں. تم لوگ جو ہے اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 9 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کا حکم دو. تو بچہ بالغ ہونے سے پہلے اگر ہم بچے کو نماز کا طریقہ سکھائیں، روزے کے حوالے سے بچے کو مسائل سے آگاہ کریں، تو بالغ ہونے کے بعد جو ہے اس کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ بھی فقہ اعتبار سے واجب عینی ہے والدین کے اوپر. اور تربیت عبادی کے حوالے سے جو پہلی دلیل ہے وہ خود آیہ وقایہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ خداوند متعال نے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کے اس آگ سے بچا لو. تو ہر وہ چیز جس کی سبب سے فرزند اگر جہنم میں جائے تو ان چیزوں سے اپنے فرزند کو بچانا جو ہے والدین کی شرعی ذمہ داری ہے. اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا خداوند متعال کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، بندگی نہ کرنے کی وجہ سے اگر فرزند جہنم میں جانے کا باعث بن رہا ہے تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے زمینیں فراہم کرے، مقدمات فراہم کرے تاکہ فرزند نمازی بن جائے اور وہ روزہ رکھے اور خدا کی اطاعت اور بندگی کرے اور بڑے ذوق اور شوق سے وہ خدا کی طرف مائل ہو. تو تربیت عبادی کا جو دوسری جو دلیل ہے وہ دوبارہ امام سجاد علیہ السلام کا جو فرزند کے جو حقوق آپ نے جو بیان فرمایا ہے اس میں ہے کہ فرزند کے جو حق ہے تمہارے اندر، ان میں سے ایک ہے کہ اس کو نیک ادب سکھانا ہے، والدلالت علی ربی، اور اپنے رب سے جو ہے اس کی آشنائی کرنا ہے، آگاہ رکھنا ہے رب کے حوالے سے، والمعونۃ علی طاعتہ، خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اپنے فرزند کی جو ہے مدد کرنا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے اوپر یہ شرعی ذمہ داری ہے. اور تربیت عبادی میں وہ تمام عبادات جو انسان پر واجب ہیں
ان تمام عبادات کو جو ہے اپنے بچوں کو سکھانا بھی واجب ہے، اور اسی طرح وہ عبادت میں وہ چیزیں جو مستحب ہیں اسی طرح اپنے بچے کو بھی سکھانا مستحب ہے۔ تو تربیت عبادی کے حوالے سے پہلی دلیل خود آیہ وقایہ ہے، اور دوسری دلیل جو ہے امام سجاد علیہ السلام کے جو رسالۃ الحقوق میں جو فرزند کے حقوق بیان کیے ہیں یہ وہ دلیل ہے۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں ہمیں معارف ناب اسلامی سیکھنے اور سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد